کا جو ہمارا بیان ہے، سبق ہے، درس ہے ہمارا، وہ ہے عقیدے کے حوالے سے، عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی تعریف، عقیدے کی اقسام۔ سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کہ عقیدہ ہے کیا؟ کہ عقیدہ یعنی جس کی بنیاد پر مسلمان رہتا ہے، سنی رہتا ہے، اس کی اہمیت قرآن پاک کے اندر جگہ بجگہ بیان کی گئی ہے۔ اولاً بات یہ کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم موجود ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اور حقیقی عالم وہی ہے کہ اسی عالم کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ضروری ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت بہتر نصیب ہو جائے، آخرت بہتر نصیب ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو آخرت بہتر نصیب نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں دنیا کے اندر وہ جو چاہے کرتا رہے، دنیا کا کوئی کام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، کل بروز قیامت اس کو ایک ہلکا سا جو ہے وہ جہنم کے اندر جھٹکا دیا جائے گا، اس کو گھمایا جائے گا جہنم کے اندر، اور باہر نکالا جائے گا۔ باہر نکال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی لذت حاصل کی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ لذتیں اس کو حاصل ہوئیں، سب سے زیادہ نعمتیں اس کو حاصل ہوئیں، لیکن جہنم کے لیے لمحہ بھر میں داخل کر کے اس کو نکال لیا گیا تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی بھی کوئی لذت حاصل ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی جائیں گی، یا جنت کی نعمتوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر ڈالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو جنت کی نعمت کا جو اثر ہوگا اس کی بنیاد پر وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ کل بروز قیامت ہمیں وہ معاملہ فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے مفید ہو۔ اگر وہ معاملہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان بندوں کے لیے جنت ہے، ان بندوں کے لیے جنت ہے، تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فقط نیک عمل کام نہیں دیں گے، فقط نیک عمل کام نہیں دیں گے، بلکہ بنیادی چیز ہے کہ بندے کا پہلے ایمان سلامت ہو، بندے کا ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت ہوگا تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جبکہ ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ کفار، کافر جو ہیں اگر دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں تو ان کی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آندھی کے دن میں کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یعنی کافر جو ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، یا نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوا اور اس کا ایمان سلامت نہ رہا، تو ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے راکھ کا بہت بڑا ڈھیر ہے،
اعمال بہت سارے کیے ہیں، بہت بڑا ڈھیر بنا دیا ہے اعمال کا، لیکن وہ ڈھیر کس چیز کا ہے؟ راگ کا ہے۔ اور فرمایا کہ تیز آندھی کا دن ہے، عام آندھی بھی نہیں، تیز آندھی ہے۔ اب اگر تیز آندھی چلے اور راگ کا ڈھیر ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری کی ساری راگ اڑ جائے گی۔ تو ایسا ہی ان شخصوں کا معاملہ ہوگا کہ جو دنیا میں اعمال کرتے رہے لیکن ایمان سلامت نہ رہا، تو پھر ایمان سلامت نہ رہنے کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ سارا کا سارا عمل کا جو ڈھیر ہوگا، جو پہاڑ ہوگا، وہ ویسے ہی اڑ جائے گا جیسا کہ تیز ہوا کے دن جو ہے، آندھی کے دن سارا کی ساری راکھ جو ہوتی ہے، ریت جو ہوتی ہے، وہ ساری اڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔ یعنی کافر ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، یا ایسا بندہ ہے کہ جس نے اچھے کام کیے لیکن اس کا ایمان سلامت نہیں رہا۔ تو جس طرح بندہ کسی صحرا میں جا رہا ہے، کسی جنگل کے اندر جا رہا ہے، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، اب اس کو دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ پانی مجھے مل گیا، لیکن قریب جا کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے۔ تو وہ ریت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہوتی۔ تو یہی معاملہ ان شخصوں کا ہوگا کہ دنیا میں کام کرتے رہے، اپنے زوم میں اچھے کام کرتے رہے، لیکن جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ ایمان ہی سلامت نہیں، تو وہ سارے کے سارے جو اعمال تھے وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ہوں گے، جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ریت کے ذریعے پیاس نہیں بجھتی، تو اسی طریقے سے ان اعمال کے ذریعے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اور بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں اس بات کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان یہ سلامت رہے۔